ٹیرفس ٹیرفس ٹیرفس، غزہ غزہ غزہ، مودی مودی مودی۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے یہ 3 ہیڈ لائنز ہیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی پیرس میں تھے، اب پیرس سے وہ روانہ ہو چکے ہیں وائٹ ہاؤس کے لیے۔ وائٹ ہاؤس برف کا طوفان بھی آنے والا ہے، مگر دنیا کے جیو پالیٹکس کا طوفان بھی آ چکا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صورت میں پرائم منسٹر نریندر مودی کی دنیا کو ری شیپنگ کے سلسلہ میں اور کینیڈا اور دنیا بھر کے ملکوں پہ سٹیلز اور ایلومینیم پہ جو 25% ٹیرف لگا ہے اور یہ بڑھ کے 40-50% بھی ہو سکتا ہے، تو یہ وہ گرما گرم طوفان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نارتھ امریکہ میں برف کے طوفان دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ ہم سب کو انہی طوفانوں سے گزرتے ہوئے اپنے رستے نکالنے ہوتے ہیں، آگے جانا ہوتا ہے۔ طوفانوں سے ڈرنا نہیں ہوتا، چاہے وہ جیو پالیٹکس کے ہوں، چاہے وہ کچھ ہوں۔ یہ چیلنجز ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو جس طرح ویلکم کیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انٹرنیشنل کانفرنس پہ پیرس کے اندر، وہ پوری دنیا کی ہیڈ لائنز کا حصہ بنا۔ ایون فرانس 24 جیسا چینل جو لیفٹ لین جرنلسٹوں کے ہاتھ میں ہے اور جو پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف ڈاکومنٹریز بھی چلاتے رہتے ہیں، ان کو بھی اب ٹکرز لائن چلانا پڑی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سمٹ میں مودی ان دا مڈل۔ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کانفرنس میں، سمٹ میں، ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بھی گئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی گئے تھے، اور بھی کئی ورلڈ لیڈرز تھے، اور آئی ٹی اور اے آئی کی دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، گوگل کے ہیڈ، دنیا کے تمام بڑے بڑے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، چاہے وہ سیم ایلٹن ہوں، چاہے سندر پچائی ہو۔ بہت بڑے بڑے نام افریقہ سے، چائنا سے، جاپان سے، یورپ سے سب پہنچے ہوئے تھے۔ بہت بڑا یہ سمٹ تھا، اور اس سمٹ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اب کس طرف جائے گی۔ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جس طرح پریزیڈنٹ میکرون نے پرائم منسٹر مودی کا سواگت کیا، وہ ان کے ساتھ رہے۔ پرائم منسٹر مودی اگلے روز پیرس سے ایک دوسرے شہر مارشیلے گئے، جہاں پہ انڈیا کا کانسلیٹ جنرل، نیا کانسلیٹ جنرل آفس جو تھا وہ بھی بنا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی بالکل مڈل میں، فرنٹ پہ رہے۔ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ وہ ایک نئی جو ہے کانفرنس اگلے سال ہوسٹ کرنا چاہیں گے، اور ایک طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں امریکہ ہے، ایک طرف چائنا ہے، بیچ میں اب یورپ اور انڈیا ہے۔ فرانس اور انڈیا کے رشتے گہرے سے گہرے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے ایز اے کینیڈین فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو جو لیم تک پرائم منسٹر ہیں، جن کو اب چلے جانا چاہیے، وہ ایک طرح کی امبیرس تھے۔ اس محفل میں آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے، جس طرح وہ اگلی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ ہمارے دیش کا حال ہو گیا ہے۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب ہارپر ہمارے پرائم منسٹر تھے، ہم ورلڈ سٹیج پہ چھائے ہوتے تھے۔ اس شخص نے شروع کے دنوں میں جب یہ پرائم منسٹر بنا تھا تو اپنے ووکزم اور ایکسٹریم لیفٹ کے نیریٹو کے ساتھ، اس وقت دنیا میں کئی جگہوں پہ وہ نیریٹو چل رہا تھا، تو یہ اپنی اچھل کود دکھاتا رہا، حالانکہ تب بھی یہ امبیرس کرتا تھا۔ اب یہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح ہمیں امبیرس کر رہا ہے۔ اب ٹیرف کا اعلان ہو چکا ہے، اگرچہ یہ والے جو ٹیرف ہیں یہ پوری دنیا پہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کینیڈا پہ ہے، یہ پوری دنیا سے جو سٹیل اور ایلومینیم جائے گا یو ایس اے میں، اس پہ ٹیرف ہے۔ یہ سیدھی سی بات کر دی، اور ظاہر ہے کینیڈا مور دین 25% جو یو ایس کا سٹیل کی نیڈ ہوتی ہے اس کو پوری کرتا ہے۔
اب کینیڈا یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا پہ ٹیرف آپ لگا دیں، بھلے سے لگا دیں، مگر آپ ہمیں ایگزیمپٹ کریں، ہم آپ کے قریبی الائے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، جیسا کینیڈین میڈیا کہہ رہا ہے، جیسا ایون پرائم منسٹر ٹروڈو کہہ رہا ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیرفس ہیں یہ ہم پہ نہیں لگنے چاہیے۔ ویسے تو اگر دنیا پوری پہ جہاں ضرورت اس کی نہیں ہے نہ لگے تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے امریکن بزنسز بھی اپسیٹ ہوں گے۔ مگر کینیڈا کے ساتھ صرف ٹیرفس کا معاملہ نہیں ہے، اسٹیل اور ایلومینیم کے ٹیرفس کا معاملہ نہیں ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ڈرگز کا ایشو ہے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر ٹروڈو کے بارے میں واضح طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کینیڈا کی ہاریبل ہے۔ ہم بھی کینیڈین سمجھتے ہیں کہ ہاریبل ہے۔ یہ شخص ٹروڈو اس وقت موسٹ ان پاپولر ہے، اس کو چلے جانا چاہیے تھا۔ اس نے اعلان تو کیا ہوا ہے کہ میں ریزائن کر دوں گا، مگر اس کا ابھی تک پرائم منسٹر ہونا ہمیں امبیرس کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس نے امبیرس کیا وہاں پہ ہمیں پیرس میں بھی کوئی خاص اس کی پرفارمنس نہیں تھی۔ یہ جے ڈی وین سے بھی اس کا انٹریکشن ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بات ہوئی، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے اوپر دباؤ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ پوری ہے، کیونکہ صرف اور صرف اسٹیل اور ایلومینیم کے اوپر لگنے والے ٹیرفس کی بات نہیں، یہ تو پوری دنیا پہ لگے ہیں۔ لیکن کینیڈا سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا، کیونکہ ہماری 25% سے زیادہ جو امریکہ کی نیڈ ہے، جو باہر سے جاتا ہے اسٹیل ایلومینیم، وہ کینیڈا سے جاتا ہے۔ آلموسٹ $20 بلین کا سال کا اسٹیل کا ایلومینیم جاتا ہے۔ میں خود ایک ایسے شہر میں رہتا ہوں برلنگٹن، اور ایک ایسے شہر میں میری دوہری شہریت ہے جس کا نام ڈنویل ہے، تو بیچ میں ہیملٹن میں رہتا رہا ہوں۔ میں ہیملٹن کی اسٹیل ملز کے بالکل بغل والی گلی میں 3 سال رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی بری طرح سے ہم انفارچونیٹلی ہٹ ہوں گے۔ اچھا، یہ جو اسٹیل ایلومینیم پہ ٹیرفس ہیں، یہ ایون صدر بش نے بھی 2001 میں لگائے تھے، پھر ختم ہو گئے۔ پھر یہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا ٹینیور تھا تب بھی لگے تھے، پھر یہ کچھ 6-8 مہینے سال بعد ختم ہو گئے تھے۔ اب بھی ہم ہوپ کرتے ہیں کہ لگے ہی نہ، لیکن اگر لگ گئے تو شاید کوئی نئی ڈیل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ مگر جب تک یہ شخص جسٹن ٹروڈو موجود ہوگا اور اس کی لیگیسی موجود ہوگی، پریزیڈنٹ ٹرمپ پکا لگائیں گے اور بھی ٹیرف لگائیں گے۔ اس کا جانا بہت ضروری ہے، اس کی لیگیسی بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ آنیسٹلی ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک اسٹرانگ مینڈیٹ والی گورنمنٹ چاہتے ہیں، اور وہ اسٹرانگ مینڈیٹ والی جو گورنمنٹ ہے وہ اگلی لگتا یہی ہے کہ کنزرویٹو کی بنے گی۔ وہ بھی اگر ان کو مینڈیٹ مل گیا، آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کو کچھ اسٹرانگ مینڈیٹ ملتا، اگر مل بھی گیا تو بھی ان کے لیڈر بھی ویک ہیں اور پارٹی بھی ویک ہے۔ لیکن اس سے بہرحال بہتر ہے وہ جو کیون اولیری کہتے ہیں کہ ٹروڈو کی بجائے آپ کسی بکرے کو بنا دیں پرائم منسٹر آف کینیڈا، وہ بھی مچ بیٹر ہے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اب ٹیرفس کی خبریں ہیں، ڈیپوٹیشن کی خبریں بھی تھیں، وہ ذرا کم ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ خبریں کم ہو گئی ہیں، ایکشن بڑھ گیا ہے۔ تو اس پہ ہم نے کئی ولاگ کیے، وہ تو خیر ایکشن اب ہو رہا ہے۔ بھارت میں جس طرح بھیجے انہوں نے الیگل امیگرینٹس کو، یا جس طرح میکسیکو جا رہے ہیں، وہ منظر پوری دنیا نے دیکھے۔ خیر وہ آج ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ آج ہم ٹیرفس پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو اس وقت کا مودی کا پوری دنیا پہ نیریٹو چھایا ہوا ہے، وہ والا۔ یہ مودی انڈین ڈائسپورا نہیں کہتا، یا انڈیا میں بیٹھے ہوئے ان کے پولیٹیکل جلسوں میں لوگ نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہی ہیں۔ یہ اب ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے، وہ ویسٹرن میڈیا جو بہت خلاف ہے مودی کے، ہندوازم کے، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہے۔ فرانس میں جس طرح میکرون نے پروٹوکول دیا، آخری سٹیجز تک ان کے ساتھ رہے، جہاز میں جب وہ وہاں سے نکلے ہیں امریکہ کے لیے تب تک وہ ساتھ رہے۔ مارشیلے جو سٹی ہے، آئی ہوپ کہ میں اس کو صحیح پروننشیٹ کر رہا ہوں، فرینچ ورڈ ہے، تو اس شہر تک وہ ساتھ گئے۔ وہاں پہ انڈین کونسلیٹ کے آفس کا انوگریشن ہوا۔ یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے کہ فرانس میں انڈین کونسلیٹ کا ہوا، اور فرانس میں انڈیا اور انڈینز اتنے پاپولر ہیں
کہ وہاں پہ انڈیا کا جو سسٹم ہے، پیمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے. جیسے آپ بھارت میں دلی میں چائے بھی 10 روپے کی انڈین سسٹم سے وہ آپ اپنے موبائل فون سے بائی کرتے ہیں، اسی طرح آپ فرانس میں ایفل ٹاور پہ جانے کے لیے ٹکٹ بھی بائی کرتے ہیں. فرانس میں بھی وہ چل رہا ہے سسٹم، اور اتنی یہ نزدیکیاں اور بڑھ گئی ہیں، پہلے ہی تھیں اور بڑھ گئی ہیں کہ اب انڈینز کے لیے ایک فیورٹ جو ویسٹرن ورلڈ کا دیش ہے وہ ایبسولوٹلی فرانس ہے، اور فرینچ کے لیے جو فیورٹ دیش ہے وہ انڈیا ہے. تو یہ ہے سچویشن. مودی کے حوالے سے غزہ کی بات کر لیتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہوا. کل کی بات ہے، یعنی یہ ٹیوزڈے کا معاملہ ہے، جب جارڈن کے کنگ وائٹ ہاؤس پہنچے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ان کا سواگت ہوتا ہے. اور یہ لاسٹ سنڈے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بم شل بات کی تھی کہ جارڈن کو، ایجپٹ کو 2 ملین جو غزنز ہیں، جو پیلسٹینینز ہیں غزہ کی پٹی کو، ان کو اپنے اندر بسانا چاہیے. تو جارڈن کی منسٹری کی طرف سے، ایجپٹ کی منسٹری کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئیں کہ یہ irrational بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہی باتیں کرنے والے کنگ عبداللہ پہنچ گئے وائٹ ہاؤس میں، اور انہوں نے بام شیل وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی. کنگ عبداللہ نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم 2000 پیلسٹینین بچوں کو جو سکھ ہیں، ہم ان کو امیجیٹلی جارڈن لے کے جا رہے ہیں. یعنی شروعات ہو گئی. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، جس پہ دنیا مذاق اڑا رہی تھی، دنیا کا میڈیا مذاق اڑا رہا تھا کہ ہاؤ از اٹ دیٹ پاسبل، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کنگ خود آ کے کہ 2000 بچے تو وہاں ہم امیجیٹلی لے کے جا رہے ہیں. اور جب رپورٹرز نے پوچھا کنگ عبداللہ سے، جو پریس کانفرنس ان دونوں کی ایک جوائنٹ تھی، کہ بھئی آپ یہ بتائیں کنگ عبداللہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو یہ کہنا ہے کہ 2 ملین لوگوں کو آپ اپنے ہاں ان کو آباد کریں گے تو کیا ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ ایجپٹ سے بات ہو رہی ہے، سعودی عرب سے بات ہو رہی ہے، اور مڈل ایسٹرن نیشنوں سے بات ہو رہی ہے. بہت اچھی خبریں آئیں گی آنے والے دنوں میں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ غزہ کا جو کہنا تھا وہ واقعی آؤٹ آف باکس ہی نہیں، وہ پریکٹیکلی ہونے جا رہا ہے. انبلیویبل. ود ان لیس دین 1 month ٹائم ورلڈ از چینجنگ. اب وہ جو غزہ کی بات کرنے والے اوپوننٹس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پوری دنیا میں، وہ بھی اپنے منہ میں جیسے ہمارا ایکسپریشن ہے انگلیاں دیے بیٹھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کی باتیں ہیں جو ٹرمپ نے کی. اب جو کنگ ہے جارڈن کے، انہوں نے کہہ دیا وہاں کہ 2000 بچے تو ہم ترنت لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایجپٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، سعودی عرب میں انہوں نے کہا ہم سب ملنے والے ہیں، پھر ہم امریکہ آئیں گے. انہوں نے کہا بیٹھ کے ٹرمپ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی شکل نکالیں گے، اور یہ ہوگا. مجھے تو یوں ہی لگتا ہے. وہ ٹرمپ کہتے ہیں یہ امن کا ہونا ضروری ہے. یہ 70 سال سے یہ اسی طرح چل رہا ہے. جہادی کاروبار کرنے والے حماس جیسے جو بدماش ہیں، ان کا تو کاروبار ہی اسی میں ہے. ان ٹیررسٹوں کا تو کاروبار ہی ٹیررزم ہے. تو اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ انف از انف. انہوں نے یہاں تک دھمکی دی کہ نیکسٹ سیٹرڈے تک جو اسرائیل کے جو ہاسٹیج ہیں حماس کے پاس، جو 1-1 2-2 3-3 کر کے وہ چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا نو مور، سب کو چھوڑو. ادروائز انہوں نے کہا hell broke loose, hell will break loose. اس طرح کی بات انہوں نے صاف کر دی. تو یہ ہے غزہ کی سچویشن. دنیا بدل رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کو ہلا دیا ہے، اور ٹروڈو جیسے جو بالکل چھوٹی ذہنیت کے اور بالکل میں کہوں گا ہمارے ملک کی اکانومی ریپوٹیشن کو برباد کرنے والے لیڈر ہل گئے ہیں، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اب وہ کدھر جائیں. تو یہ ہے سچویشن. اس سے پہلے کہ سوالات آ چکے ہیں اور بھی آ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان کو ایڈریس کرنا شروع کروں، میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے انہی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ آپ سپورٹ کیا کرتے تھے. میں یہ بات ڈیلی کرتا ہوں. فرینکلی
مطلب مجھے کوئی گلا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کئی مہینوں سے کوئی سپورٹ نہیں آئی، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ہماری جو سب سے بڑی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ پھیلائیے۔ یقین کیجئے آپ کی ڈالر سے زیادہ بڑی سپورٹ یہ ہے۔ ہمارے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو جو سب سے بڑی آپ کی سپورٹ ہے، آپ کا سبسکرائب کرنا ٹیگ ٹی وی کو، میرے پرسنل چینل کو، ہمارے ویڈیوز کو لائک کرنا اور ان کو آگے پھیلانا۔ بڑی امپورٹنٹ باتیں آج میں نے آپ کے ساتھ کی۔ یہ دنیا کا منظرنامہ ہے، ٹیرفس ٹیرفس ٹیرفس، غزہ غزہ غزہ، مودی مودی مودی۔ یہ اس وقت 3 بڑے نیریٹو چل رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی امریکہ میرا خیال ہے پہنچنے والے ہیں، آج کسی وقت پہنچ جائیں گے، اور کل ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو کل ہم آپ کو اس ملاقات کے حوالے سے اپنا انالیسس دیں گے۔ کل کی بات تو کل ہوگی یا پرسوں بھی ہوگی اور ہوتی چلی جائے گی آنے والے دنوں میں، مگر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہر روز ہر لمحہ، اور خاص طور پر جب ہم ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم یعنی ٹورانٹو کے ٹائم پہ آپ سے بات چیت کرتے ہیں، واشنگٹن کا بھی وہی ٹائم ہے، تو ایگزیکٹ اسی سمے واشنگٹن سے کوئی ہمیں ہلا دینے والی خبریں آتی ہیں، اور نارملی واشنگٹن سے جو خبریں ہوتی ہیں وہ شام کو 3 4 5 بجے آتی ہیں، جب وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ بھی ہوتی ہے۔ ہر ہفتے میں دو بار تو میں دیکھ ہی رہا ہوں کم از کم، تو پھر بڑی بڑی خبریں آتی ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نارملی شام کو 4 5 6 بجے نئے ایگزیکٹو آرڈر سائن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے پین بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا ہل رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہسٹورک مومنٹ ہے، اس میں دنیا میں بہت اتھل پتھل ہم دیکھیں گے، اور اس میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز اچھی ہوگی، اس میں بہت ساری چیزیں بائی پروڈکٹ کے طور پر شاید ایسی بھی ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں ان مائی پرسنل اوپینین جو ایک اچھا امپیکٹ لے کر آئیں گی۔ جنگیں بند ہوں گی، کم ہوں گی، جو بدماش یہ قوتیں ہیں جو ووکزم کے نام پہ، لبرلزم کے نام پہ، ان کو ہم پاس میں اس لیے ان کو سراہا کرتے تھے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید جنگوں کو روکنے کی بات کرتے ہیں، مگر اب یہی نیو لبرلز اور ووکس جنگوں کے حامی ہیں۔ یہی اب اسلحے بانٹ رہے تھے بائیڈن بے تحاشا یوکرین کو مڈل ایسٹ میں، اور انہوں نے انت مچائی ہوئی تھی۔ اب جو آج کے کنزرویٹیوز ہیں وہ انفیکٹ پروگریسو ہو چکے ہیں، لیفٹسٹ ہو چکے ہیں، اور جو لیفٹسٹ ہیں آج کے وہ انفیکٹ اس وقت سامراجی ہو چکے ہیں، وہ اس وقت امپیریلسٹک ہو چکے ہیں اور وار مانگرز ہو چکے ہیں۔ سو سیڈ ٹو سی دس سچویشن، دنیا بدلتی ہے، اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ کویشچن لینا شروع کرتے ہیں، آپ کے کویشچنز ہمیں آنا شروع ہو چکے ہیں۔ انیل شرما جی کا مساگا سے ہے، از اٹ کرما if what Trudeau did with India and getting humiliated by Trump? I don't know جی انیل صاحب، جو ٹروڈو نے انڈیا کے خلاف شروع دن سے جو رکھا، میں یہ صرف نجر کی اسیسینیشن یا واٹ ایور مرڈر تھا اس کے حوالے سے میں اس کا نہیں بات کر رہا، شروع دن سے ہی اس نے جو ڈرامے بازیاں کی ہیں اور انڈیا کے خلاف جو اس نے بنایا، چاہے فارمرز پروٹیسٹ ہوں، وہ جو پوک کرتا رہا ایز کینیڈین، مجھے وہ کبھی اچھا نہیں لگا کہ ہم کینیڈینز، ہماری سرکار کیوں انٹرفیئر کرتی رہی باہر کے دیشوں، وہاں سے تو تھوڑی سی بات بھی ہو تو یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں سرکار والے لوگ۔ کینیڈا کی سرکار مکمل طور پر فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بالکل بوگس نکلی۔ ان کا اپنا میڈیا، ہمارا یعنی کہ میں بھی فخریہ کینیڈین ہوں اور صرف کینیڈین ہوں، ہمارا اپنا میڈیا CBC یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پپٹ میڈیا ہے، یہ اس لبرل سرکار کا پپٹ میڈیا ہے، نہ صرف CBC اور بھی میڈیا آؤٹلیٹس۔ تو یہ حال تھا، اور یہ ٹروڈو کے زمانے میں ہوا۔ میں ٹروڈو کے زمانے سے پہلے ہارپر صاحب کے زمانے میں انہی میڈیا آؤٹلیٹس میں لکھتا رہا،
میں میٹرو لینڈ میں بھی کالم لکھتا رہا، ہیملٹن اسپیکٹیٹر میں بھی، کبھی کبھی ٹورنٹو اسٹار میں بھی فری لانس کے طور پر کوئی چیز چھپ جاتی تھی، اور ہفنگٹن پوسٹ میں بھی لکھتا رہا. یہی میڈیا ہاؤسز جب سے ٹروڈو آیا انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو چھاپنا ہی بند کر دیا. یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا حال. یہ ایک ریالٹی ہے. اور ٹروڈو نے جو کچھ کیا، اب مجھے کرما یہ تو نہیں بھارت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تو خیر برا کیا ہی کیا. میں یہ صرف نجر کے بعد والے واقعے کی بات نہیں کہ شروع سے اس شخص نے ڈرامے بازیاں کی ہیں. اب نہ تجارت بھارت سے ٹھیک سے ہو رہی ہے، نہ مڈل ایسٹ سے ٹھیک سے ہو رہی ہے. تو اب ٹرمپ نے تو 3 مہینوں کے اندر، 3 مہینے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا، یہ ملنے گیا تھا ٹروڈو فلوریڈا میں اس کے گھر، تو اس نے تبھی کہہ دیا تھا کہ گورنر ٹروڈو اور تم 51 اسٹیٹ کیوں نہیں بن جاتے. ابھی ٹروڈو نے کہیں پہ اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے، خود کہا ہے کہ یہ کوئی جوک نہیں ہے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے، یہ اس کے ذہن میں ریالٹی. اور واقعی اب لگتا یہ ہے کہ اگر وہ جوک ہوتا تو 2 بار کہتا ٹرمپ اور پھر بات ختم ہو جاتی. تو ٹرمپ تو یہ بات ہر روز کہہ دیتا ہے. کتنی بڑی ہیومیلیشن ہے. اب میں ٹروڈو کی باڈی لینگویج اسی پیرس کے جو کانفرنس تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سمٹ تھا اس میں دیکھ رہا تھا کہ جیسا میں نے پیچھے کہا کہ ایک ہارا ہوا جواری ہوتا ہے نا، اس طرح اس کی شکل اور باڈی لینگویج تھی. اور اس سے ایز کینیڈین مجھے دکھ ہو رہا تھا، ایک امبیرسمنٹ فیل ہو رہی تھی کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اس باڈی لینگویج کے ساتھ یہ دنیا پہ جا رہا ہے. اب آپ اس کو انیل صاحب کرما سمجھیں گے، آپ بھی کینیڈین ہیں میری طرح، میں ساگا سے آپ یہ کویشچن پوچھ رہے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح کا دکھ ہوگا جس طرح کا میرا دکھ ہے کہ ٹروڈو نے ہم کینیڈینز کو کسی جوگے کا نہیں چھوڑا. تو اب ٹروڈو کو یہ کرما ملتا پرسنلی تو چلیں یہ بات سمجھ آتی ہے. اس کی وجہ سے ہم کینیڈین سفر کر رہے ہیں، یہ ایک سیڈ بات ہے، ہماری ہیومیلیشن ہو رہی ہے. اب آج کے دن جب میں آپ سے یہ لائیو انٹریکٹیو ٹاک کر رہا ہوں، اسی وقت کینیڈا کے سارے پریمیئر، سارے جو پریمیئر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر جب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمانشو مشرا جی کا، جنہوں نے ہمیں اسی میرا خیال ہے پے پال سے ہمیں ایک ڈونیشن بھیجی ہے $28 کی. تھینک یو ویری مچ ہمانشو جی. میری اتفاق سے نظر پڑ گئی ہمارے پے پال کے اکاؤنٹ پہ. سو نائس آف یو. آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے حوالے سے. ہمیں بہت مہینوں بعد پے پال ہمارا ایکٹیو ہوا ہے. سو نائس آف یو. تھینک یو ویری مچ. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے مطلب ہمارے کینیڈا میں. اور آپ نے یہی بات کی انیل صاحب کہ یہ جو سچویشن ہے، کیا یہ والی سچویشن ہمارے لیے کرما ہے؟ انفارچونیٹلی ٹروڈو کے لیے تو پکا کرما ہے کہ یہ پوری دنیا میں نا، یہ جب انڈیا کے خلاف باتیں کرتا تھا، دیکھیے انڈیا کے خلاف اگر کوئی پولیٹیکل ایشو ہے یا اس کا خیال ہے کہ انڈیا کہیں انوالو تھا، وہ آج تک تو یہ ثبوت دے نہیں سکا. اس کا ایک طریقہ تھا ہینڈل کرنے کا. اچھا اس نے اس کے جو ہینڈل کیا وہ اتنا بونڈا تھا کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی وائس رائے نہیں ہوتا تھا پری پارٹیشن کے پہلے کے زمانے کا، کہ وہ کوئی لیکچر دے رہا ہے انڈیا کو، نہ صرف لیکچر دے رہا ہے بلکہ ٹانٹ کر رہا ہے. اچھا پھر ابھی جو رپورٹ آئی ہے ایک فارن انٹرفیئرنس کی، اس میں بھی یہ کہہ دیا کہ کوئی چیز پروون نہیں ہے. کین یو بلیو اٹ؟ اچھا یہ ابھی 2-3 سال کی باتیں ہیں نا، جو ٹروڈو شروع دن سے کر رہا ہے انڈیا کے حوالے سے اپنی پیٹی چیپ آئیڈینٹی پالیٹکس کے چکر میں کہ اس کو ووٹ مل جائیں. اب وہ بھی نہیں ملنے اس کو. اس کا یہ خیال تھا کہ میں خاص طرح کے امیگرنٹس کو منگوا کے نا پتہ نہیں کیا کر لوں گا، وہ بھی اب نہیں ہونے والا. اور وہ بھی بہرحال اب تو یہ جائے گا. تو سچویشن بڑی افسوسناک ہے ہم کینیڈینز کے لیے، ایک ٹف ہے معاملہ. تو بہرحال کویشچنز اور بھی آ رہے ہیں، ہم کویشچنز لیتے ہیں. اے یو انٹرٹینمنٹ کا ہے کہ انیرودھ ہیئر، واٹ از دا فیوچر آف پیپل ان غزہ اسٹرپ؟ ول دیر ایور بی اے نارملائزیشن ان دیٹ ریجن؟ ہاں ہونی تو چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ہی کنگ عبداللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کنگ جارڈن کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اب وہاں امن آئے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امن کبھی نہیں آئے گا. یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح یہ ایکشن لے رہے ہیں، اب
انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا 2 ملین لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑے لوگ، بڑا نمبر. انہوں نے کہا دنیا میں آج کی 8 بلین پاپولیشن میں کیا بڑا نمبر ہے. 13-14 ملین، یہ میں کہہ رہا ہوں 13-14 ملین تو ورکر کام کر رہا ہے سعودی عرب میں جو باہر کا ہے. 9-10 ملین UAE میں کام کر رہا ہے. اب اگر یہی عربی بولنے والے، اگر یہ بیچارے روزگار بھی ڈھونڈ رہے ہیں، غریب بھی ہیں، چھت بھی نہیں ہے ان کے پاس، ہاسپٹلز بھی ان کو چاہیے، زندگی میں یہ سب چیزیں سبھی انسانوں کو چاہیے ہوتی ہیں. اگر انہی 2 ملین کو 2 لاکھ ادھر کام کر رہا ہے، 1 لاکھ ادھر کام کر رہا ہے، یہی غزہ ڈیولپ ہو جائے، سیریا ڈیولپ ہو جائے، تو یہ سب لوگ اسی ریجن میں کام کریں گے نا، وہی 20-30 کلومیٹر کے ریڈیس میں. چونکہ یہ دیش جو ہیں آپس میں ایجپٹ ہو، غزہ ہو، سیریا کی گولان کی ہائٹس ہو، یہ سب مطلب 20-30-50 کلومیٹر ریڈیس کے علاقے ہیں، بلکہ ان سے بھی کم کے علاقے. تو ایک ہی کلچر، ایک ہی زمین. اب اس زمین میں، غزہ کی زمین پہ ہمیں نا وہ ٹیلی ویژن سکرینوں پہ کوئی 30-40 لوگ دکھا دیتے ہیں غزہ کے، جو کہتے ہیں نہیں ہماری یہ زمین ہے، ہم تو اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تو یہ صدر ٹرمپ نے کہہ دیا. اب 2 ملین میں سے 30-40 وہ فیسز نکال دیتے ہیں. اب وہ جو بیچارے لوگ ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے؟ ٹیلی ویژن کا کیمرہ جائے گا ان کے سامنے اور اس سے پہلے ہی ان کے کان میں بتا دیا جاتا ہے آپ نے یہ کہنا ہے، اور ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے باقی دنیا ہوتی کیا ہے. ان غریبوں کو اگر چھت آپ کہیں پر بھی دے دیں دنیا کے حصے میں، وہ خدا کا شکر ادا کریں گے. تو یہ ہے سچویشن. نارملائزیشن بالکل ہوگی. وہی جو ٹرمپ نے بات کی ہے کہ آفٹر آل کب تک یہ ایسا چلے گا، فار ہاؤ لانگ. یہ جو ایک ہے نا پیٹریوٹزم کہ ہم زمین کے ساتھ، دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بھئی کون سی دھرتی آپ کے پاس رہی ہے؟ دھرتی تو بدلتی رہتی ہے. میں نے کئی بار کہا کہ پاکستانی اگر یہ کہیں، بنگلہ دیشی یہ جو آج کل کی فراڈ وہاں پہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کہیں کہ جی یہ دھرتی ہماری ہے. بھئی تمہاری کہاں تھی؟ انڈیا تھا. انڈیا کے ٹوٹے ہوئے حصے ہیں جو تم لوگوں نے برٹس کے ساتھ مل کر ایمپوٹیٹ کیا تھا انڈیا، تو بن گئی نا تم لوگوں کی دھرتی. واٹ اے بگ ڈیل. زندگی میں پیس لاؤ، امن لاؤ. تو میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر اسی طرح رہے، اور میں تو بھگوان سے دعا کرتا ہوں، خدا کہہ لیجئے، بھگوان کہہ لیجئے، آئی ایم اے بلیور، ٹھیک ہے، میں یونیورس ہی میرا بھگوان ہے. تو وہ ان کو اسٹرینتھ دے، وہ یہ کام کرے. اور اب دیکھیے آپ کے سامنے کنگ عبداللہ پہنچے ہیں نا. تو پہلے ابھی 3-4 دن پہلے جب ٹرمپ نے یہ بات کی تھی، پوری دنیا ان کا مذاق اڑا رہی تھی. اور وہ ظاہر ہے اس وقت پبلک کنزمپشن کے لیے سعودی عرب نے بھی، جارڈن نے بھی، ایجپٹ نے بھی کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا. تو اب پہنچ گئے ہیں کنگ عبداللہ، اور انہوں نے کہا جی کہ 2000 بندے تو میں ترنت لے کے جا رہا ہوں نا بچے. یہ تو شروعات ہوئی ہے. اور پھر کہا ہے ٹرمپ نے ان کے سامنے کہ 2 ملین از ناٹ اے بگ نمبر، دھیرے دھیرے یہ سب ایڈجسٹ ہونے چاہیے. انہوں نے کہا ہے پھر کنگ عبداللہ نے کہ ہاں ہم ایجپٹ کے پلان کا ویٹ کر رہے ہیں، پھر ہم سعودی عرب میں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، UAE والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر ہم وہاں پہ بیٹھ کے یہ پلان بنائیں گے. پھر ان سے پوچھا رپورٹر نے کہ جی کیا یہ ممکن ہوگا 2 ملین؟ انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے بعد میں. پھر انہوں نے کہا پھر ہم بیٹھیں گے صدر ٹرمپ کے ساتھ. تو صدر ٹرمپ نے ایشورنس دی ہے. میں کون ہوتا ہوں میں تو اینالائز کر سکتا ہوں؟ میں تو ایشورنس نہیں دے سکتا جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ نارملائزیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. دنیا کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو شخص ہے اس وقت وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں امن تو آئے گا. یہ کب تک رہے گا یہ والا گند خانہ، یہ جہاد اور یہ خون ریزی، لوگ مرتے رہیں گے. اور اس میں کون مر رہے ہیں؟ 99% تو وہ بیچارے جو فلسطینی ہیں اور مسلمان جو ان کے لیے جہاد کی باتیں کرتے ہیں، وہ شرم کریں، وہ یہ سوچیں کہ وہی ان کے ہی بہن بھائی مر رہے ہیں. تو وہ شخص تو ان سب کی جانیں اور زندگیاں بچانا چاہتا ہے. تو یہ ہے سچویشن. میں ہوپفل ہوں کہ ضرور نارملائزیشن ہوگی. کویسچنز ہمیں بہت سارے آ رہے ہیں، ہم کویسچنز لیتے ہیں ایز مچ ایز وی کین. سنیل گپتا جی کا پیرس سے ہے، تھینک یو جی، پیرس بیٹھے ہوئے ہیں آپ. ہاؤ انڈیا از امپورٹنٹ ان دا فیس آف AI ورلڈ ایز مودی واز ہیلڈ ان انڈیا. میرے خیال آپ پیرس شاید کہنا چاہتے ہیں. پیرس جی بالکل، مودی کا بہت وہ ہیلڈ ہوتے رہتے ہیں انڈیا میں بھی اور فرانس میں بھی. آپ نے منظر دیکھ ہی لیا.
اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ورلڈ میں آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں اب انڈیا کتنا زیادہ دنیا میں سراہا جائے گا. وہ جائے گا یعنی وہ جو فیوچر ہے وہ تو ہم نے آج ہی دیکھ لیا, کل ہی دیکھ لیا. جس طرح پرائم منسٹر نریندر مودی کو سینٹر آف دا اسٹیج رکھا گیا, اور جس طرح میکرون نے ان کا پروٹوکال دیا. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو ٹروڈو صاحب اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہارے ہوئے جواری کی طرح یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. جو کی نوٹ سپیکر تھے وہ وہاں پہ پرائم منسٹر نریندر مودی تھے, جن کی بات چیت سے کنکلوڈ ہوئی کانفرنس. دو ہی وہاں پہ نیوز میکر تھے, جے ڈی وینس آف کورس امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ, وہ تو جہاں کہیں بھی ہوں گے امریکہ کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ تو خبر تو وہی ہوگی. لیکن آپ یقین کیجئے پیرس میں مودی جی جے ڈی وینس سے بھی بڑی خبر لے رہے تھے, اور اپنی سپیچ میں جے ڈی وینس نے ایٹ لیسٹ 3 بار, 15 منٹ کی ان کی سپیچ تھی, 3 بار پرائم منسٹر مودی کی تعریف کی جے ڈی وینس نے, 3 بار ایٹ لیسٹ. سن لیجئے وہ ان کی تقریر, گن لیجئے, 3 بار ایٹ لیسٹ انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو ٹروڈو کی تو کوئی تعریف نہیں کی. تو مطلب اتنا خوبصورت ہمارا دیش ہے کینیڈا, ٹروڈو نے برباد کیا نا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ٹروڈو نے کہا اپنی تقریر میں اس سے 1 دن پہلے کہ بھئی ہمارے پاس بڑی ٹھنڈ ہے, ٹھنڈ کی وجہ سے یہ جو ڈیٹا سسٹم ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, جس کو بہت پانی چاہیے ہوتا ہے, ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ہمیں اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی. بٹ ٹھیک ہے بھئی مسٹر ٹروڈو, ہم نے کتنا کام کیا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ہماری تو کوئی دنیا میں شناخت ہی نہیں ہے. چائنا ہے اور امریکہ ہے, یورپین یونین ہے اور انڈیا ہے, اور مطلب رشیا نے بھی اپنے لیول پہ کام کیا. تو ہم تو کہیں پہ بھی ان کے قریب نہیں ہیں. تو بہرحال پرائم منسٹر نریندر مودی کا اور بھارت کا جس طرح سینٹر سٹیج رول رہا آپ کے ہی ملک پیرس میں, آئی مین فرانس میں, اور آپ کے شہر پیرس میں, وہ آپ نے بھی دیکھا, پوری دنیا میں دیکھا. جی کویسچنز کچھ اور ہم لیتے, اور جی وباب جی کا ہے کویسچن, ہاؤ یو سی انڈیا بیلنسنگ ان ٹرائنگل آف یو ایس, رشیا اینڈ چائنا ان نیو گلوبل سینیریو. جی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اب بیلنسنگ کیسے انڈیا کر سکتا ہے؟ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے انڈیا کی بہت اچھی. انڈیا کی پوری کوشش رہی پرائم منسٹر مودی کے زمانے میں ہی, اگر ہم صرف لاسٹ 10 ایئرس کی بات ہی کریں تو انہوں نے بہت نارملائز کرنے کی کوشش کی, لیکن چائنا کی طرف سے غلط ایکشن ہوئے. گولان کہہ رہا ہوں ادھر جو ہمارے لداخ کے ایریا میں جس طرح چائنا نے ایگریشن کیا, اور ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد انڈیا نے ان کو پش بیک کیا. ٹریڈ بہرحال $150 بلین کی منیمم دونوں دیشوں کی چل رہی ہے, بہت بڑا ٹریڈ کا والیوم ہے. اور اب چائنا انڈیا کی کوئی ایڈوائس تو نہیں سنتا نہ, مطلب آف کورس انڈیا چائنا کی کوئی ایڈوائس سنے گا. رشیا انڈیا کی ایڈوائس سنتا ہے. رشیا یوکرین کے جنگ کے چکر میں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی نے ایٹ لیسٹ 2 بار پبلک فورمز پہ پریزیڈنٹ پوتن کو کہا کہ یہ جنگ کا زمانہ نہیں. ایک بار یہ کہا, اور دوسری بار یہ کہا کہ بیٹل فیلڈ میں مسئلے حل نہیں ہوتے, اور مجھے جو بچے معصوم مار رہے ہیں, اور یوکرینین بچوں کی انہوں نے بات کی, اس یوکرینین رجیم کے لیے جو تھینک لیس ہے انڈیا کے لیے. ایک سکول پہ اٹیک ہوا تھا, یوکرین کے سکول پہ بچے بیچارے مارے گئے تھے, تو پرائم منسٹر مودی نے اس دکھ کا اظہار پوتن کے سامنے کیا تھا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ سچویشن ہے. تو اس میں جو ٹرائنگل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, روس کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے. ابھی وہ ملیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پرائم منسٹر مودی, تو یہ بات ڈیفینیٹلی ہوگی, ایجنڈے میں ہوگی. ایجنڈا پہلے ہی ہمارے سامنے آ چکا ہے, انڈو پیسیفک جس میں چائنا ہے, اس میں اب چائنا کو ٹرائنگل میں انڈیا چائنا کو آن بورڈ نہیں لا سکتا, یہ بات تو پکی ہے. ٹریڈ کے باوجود چائنا اور انڈیا ڈفرینٹ ڈائریکشنز پہ ہے. اصل جو اس وقت ٹریڈ وار ہے, لانگ لاسٹنگ جو چلے گی, جو زیادہ لمبے سمے کے لیے چلے گی, وہ چائنا
امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کی چلے گی، یعنی یورپین یونین امریکہ اس معاملے میں آن بورڈ ہے، ایک ساتھ ہے. وہ ایشو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. تو چائنا آن بورڈ نہیں آئے گا، چونکہ اس ٹریڈ وار میں آف کورس انڈیا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہی ہوگا. اس لیے نہیں کہ انڈیا کو شوق ہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہونے کا، انڈیا چائنا کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا، چونکہ چائنا انڈیا کو اکاموڈیٹ ہی نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں ہے بات. تو اب یوکرین اور روس کی جنگ ختم ہونے کی جو بات پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے، وہ دکھ بھی رہی ہے اور بات چیت نہیں بھی دکھ رہی. تو اس میں انڈیا کا بھی رول ہے، چونکہ یورپین سیکیورٹی میں بھی وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ہم انڈیا کو آن بورڈ لیں گے. وہ آلریڈی انڈیا آن بورڈ ہے، مگر ابھی بھی جو ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مودی جی کے ساتھ، اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوگی، کیونکہ وائٹ ہاؤس اپنی پریس ریلیز میں یہ بات کہہ چکا ہے. تو وہ تو مطلب انڈیا آن بورڈ ہے، رشیا، یوکرین، یورپ اور امریکہ کس طرح چیزیں یہ سالو ہو سکیں، ان کو بھی سالو ہونا ہے. جس طرح مڈل ایسٹ کو سالو ہونا ہے، اسی طرح ان کو بھی سالو ہونا ہے. مڈل ایسٹ کی تو باتیں پھر کچھ آگے لنگر آن ہو سکتی ہیں، مگر وہ جو دوسرے ایشوز ہیں یورپ کے، وہ مڈل ایسٹ سے بھی زیادہ فاسٹ اب ریزالو ہونا مانگتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سنگین ہیں ایشوز. تو وہ ہے چائنا اس ٹرائنگل میں انفارچونیٹلی الگ تھلگ ہی رہے گا، اور وہ نہیں آئے گا جب تک چائنا اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتا. تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہے، اس پہ میں لمبی بات بھی کسی دن کروں گا. اور کویشچنز ہم لیتے ہیں تاکہ ہم اگلے 3-4 منٹ میں اپنی بات چیت کو سمیٹیں. سمریت دیش جی کا ہے کہ واٹ از دا کرنٹ سچویشن آف بلوچستان اینڈ KPK. دیکھیے بلوچستان کے حوالے سے اب پاکستان تو کہتا ہے کہ انڈیا بھارت وہاں پہ انٹرفیئر کر رہا ہے. وی ڈونٹ نو، دنیا کے جو ورلڈ آرڈرز ہیں جیو پالیٹکس میں ہیں، سارے دیش پھر اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی نہ کوئی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بلوچ کہتے ہیں ان کو بھارت سے گلا ہوتا ہے، بھئی آپ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. تو بلوچوں کو یہ سپورٹ جو آ رہی ہے افغانستان سے آ رہی ہے، کچھ ایران سے آ رہی ہے، جو وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں، جو وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ چائنا کے بھی قدم وہاں پہ جمنا نہیں دیکھنا چاہتے. اور چائنا بھی پاکستان سے اس ایشو پہ بہت ہی انوائے رہتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں بلوچستان کوئی سٹیبل نہیں ہے. KPK طالبان چونکہ خود اتنے اپسیٹ ہیں، اب پاکستان کے جو اینالسٹ ہیں، ایون نجم سیٹھی جیسے لوگ بھی جو لگتا ہے پاکستان کی آرمی کے سپوکس پرسن ہیں، وہ بھی یہی کہتے رہے انڈیا ہی سب کچھ کر رہا ہے. پر یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ ڈسکنٹینٹ کتنا ہے، پشتونوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا، بلوچوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا نہیں، آج بھی اسی لمحے بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. تو پھر ڈسکنٹینٹ جو ہے وہ تو پھر سامنے آئے گا. پھر تو وہ چاہیں گے کہ ایران سے کچھ ملے مدد، یورپ سے ملے، مطلب ویسٹرن ورلڈ آئی مسٹ سے، افغانستان سے آئے. افغانستان کے طالبان آن بورڈ ہے، مڈل ایسٹ کی حکومتوں کے ساتھ بھی اور امریکنز کے ساتھ بھی پیسہ ان کو مل رہا ہے. تو یہ کوئی انڈیا تھوڑا ہے، یہ پاکستان کے اپنے کرتوت ہیں، اس کی ریاست کے اپنے کرتوت ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈسکنٹینٹ اب اتنا گرو کر چکا ہے. یہ جو سچویشن ہے یہ آؤٹ آف ہینڈ ہے، اور یہ آؤٹ آف ہینڈ رہے گی جب تک پاکستان اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتا. جب میں پاکستان کہتا ہوں تو وہ خیر پورا پاکستان ہی ہے، اب جنتا کو بھی چینج کرنا ہوگا. ابھی آپ نے 5 فروری کو کشمیر کی سالیڈیرٹی ڈے جو وہاں پہ جعلی منایا جاتا ہے، دیکھا وہاں پہ کیا ہوا، وہ جس طرح وہ نفرت پھیلائی جاتی ہے. تو پھر کیا کر سکتی ہے دنیا جہادی قوتوں سے تنگ آئی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ انف از انف. وہاں پہ وہ پہنچا ہوا تھا حماس کا ایک لیڈر، کین یو امیجن دیٹ. تو اس کے بعد کیا امریکنز اور کیا دنیا کے باقی جو ورلڈ لیڈرز ہیں پسند کریں گے؟ وہ پھر جو کچھ بھی وہ KPK میں ہو رہا ہے وہ آلریڈی ان کے ڈسکنٹینٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بلوچستان میں بھی خوفناک ڈسکنٹینٹ ہے. تو اس کے بعد ان کو جہاں کہیں سے بھی مدد ملے گی وہ لیں گے اور وہ اپنے ایکشن کریں گے. تو دیز regions in Pakistan are out of control just because of the stupidity of پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب کویشچن کو زیادہ تیزی سے سنبھالیں. سچن شندے جی کا ہے کہ ان گلوبل پالیٹکس ایتھکس اینڈ انٹرسٹ
often clash. Is today's leadership prioritizing strategic and economic gains over ethics, endangering fundamental human values? सचिन जी, बहुत आपका जो है ना हमदर्दी वाला क्वेश्चन है, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इशू ये है कि दुनिया में ये जो हंगामे हुए हैं जियो पॉलिटिक्स में, जो इतनी खौफनाक तब्दीलियाँ आती हैं, वो आपके हमारी कंट्रोल सोचों से बाहर की होती है। एक्शन का रिएक्शन होता है। हमने 8-10 सालों में देखा ये जो लेफ्टिज़म था वर्ल्ड लीडरशिप में, कनाडा हो, अमेरिका हो, मोदी जी के आने से पहले इंडिया में ये प्रॉब्लम था, यूरोप में आज भी ये प्रॉब्लम है, उसके बाद रिएक्शन फिर आता है, और अब ये रिएक्शन आया कि उससे फिर और तरह का आया। आपका बेसिक क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या फिर एज पे होती हैं? तो ह्यूमन वैल्यूज़ तो हर वक्त ही एज पे रहती है, चाहे एक्सट्रीम लेफ्ट की लोग की हुकूमतें हों, चाहे एक्सट्रीम राइट्स की हुकूमतें हों। और फिर ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, वो जो ये जो ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और ये सब, इनके अच्छे काम भी होते हैं, मगर ये भी इतने पोलिटिसाइज हो चुके हैं, ये बाकायदा टूल्स बन चुके हुए। मोस्ट ऑफ देम आर टूल्स इन द हैंड्स ऑफ वोक गवर्नमेंट्स। वोकिज्म ने बर्बाद कर दिया पॉलिटिकल करेक्टनेस। पॉलिटिकल करेक्टनेस क्या रही कि यही ट्रूडो जैसे लोग भी पार्टियां करते रहो, बीचेस पे नहाते रहो, बस ये अच्छा ज़माना है, उधर दुनिया को पैसे बांटते रहो, यूक्रेन को जंग के लिए पैसे देते रहो, वहाँ लोग मरते रहें, खैर है, हमारे बीचेस आबाद रहे, अच्छा खूबसूरत जश्न रहे, पार्टियां चलती रहे, भंगड़े करते रहे। हाँ, अगर यहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं कनाडा के अंदर, कोई बात नहीं, ये भी हमारे पार्टनर्स हैं, हमें वोट देते रहे। ये थे वोकिज्म के। अभी भी ये वोकिज्म है, ऐसा तो नहीं है ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं है अमेरिका में ख़त्म हो गया। आज भी अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये है वो है, मगर अब वो डट गए हैं। तो उसमें फिर ह्यूमन वैल्यूज़ क्लैश करती हैं। समझ नहीं आती किसी को कि ह्यूमन वैल्यूज़ कितनी इधर हैं कितनी उधर हैं। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन वैल्यूज़ की जो पासदारी है वो सिर्फ और सिर्फ वोकिज्म वाले एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग ही करते हैं। भाई, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात तो सारी आइडियोलॉजीज़ के लोग करते हैं। ये जो आज का राइट है और एक्सट्रीम राइट बनता चला जा रहा है, ये भी एक रिएक्शन की वजह से है। तो कहीं जो बीच में बैलेंस एटीट्यूड है, जिसकी आपने भी बात की सचिन जी ने, वो भी कहीं नहीं हो रही। तो जब तक वो बातचीत, वो एटीट्यूड नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। आपसे बातचीत हम लाइव कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए। आप यकीन कीजिए कि मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम इस तरह की बातें आपके साथ करते हैं। बहुत कम लोग आपके साथ इस तरह की बातें करते हैं। लाइव कन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं 2011 से। तो बहरहाल ये सारे का सारा इशू है। तो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन हैं, मैं चाहूँगा कि मैं तेज़ी से उनको जवाब दूँ। अजय शाह जी ने पूछा है, इज़ इट पॉसिबल दैट इंडिया विल सफ़र इन वॉर बिटवीन टू बिग कंट्रीज़ यूएस एंड चाइना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वॉर तो वो ट्रेडिशनल वॉर तो शायद नहीं होगी, ट्रेड वॉर ही है, साइबर वॉर है, कोल्ड वॉर है, और वैसे यू नेवर नो कि आगे भी जा सकती है। लेकिन चाइना को अभी तक तो ये फीलिंग है कि भाई हम इस वॉर को जीत नहीं सकते। अगर ये रियल वाली वॉर हुई तो चाइना अपना काम कर रहा है, अपने मसल्स फ्लेक्स करता रहता है। आई डोंट ब्लेम चाइना, हर एक को अपने आप को डिफेंड करने का राइट है। मगर इंडिया जो है वो जाहिर है जियो पॉलिटिक्स में सफ़र तो कोई भी एक देश आज के समय में करता है। स्टॉक मार्केट कहीं पे भी गिरती है तो सारे ही सफ़र करते हैं, उस तरह तो सफ़र सारे ही करेंगे और ग्रो भी सभी ने होना है। तो मेरा ख्याल है कि चाइना को भी कुछ अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, कुछ सही रास्ते पे चलना होगा। और यूएस को भी, अगर चाइना बदले तो यूएस को भी अकोमोडेटिव होना चाहिए, जैसा कि पास में यूएस रहा है, बहुत अकोमोडेटिव रहा है, इवन रशिया के लिए रहा है।
لیکن پھر رشیا کے خلاف جو یو ایس اور ویسٹرن ورلڈ کا نیریٹو بنا وہ 2014 کا جو روس کا کریمیا پہ قبضہ کرنا تھا اس کے بعد بنا، لیکن وہ بھی غلط طریقے سے یہ چلے نیٹوز اور اس طرح کی پالیسیوں پہ. تو اب بہرحال دیکھتے ہیں انڈو کتنا ہوتا ہے. تو کویشچنز ہم لیتے ہیں میکسیمم، چونکہ ہمیں اب اس کو کرنا ہے وائنڈ اپ بھی. جی جوتی ملہوترا جی کا برامپٹن سے ہے، کین ٹرمپ ٹرانسفارم غزہ ایز ہی از کلیمنگ؟ جی میں نے پیچھے جوتی جی یہ باتیں کی، بالکل کر سکتا ہے. اور ٹرمپ نے جو کل کہہ دیا بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ نارملائزیشن ہونی ہے آفٹر آل، کب تک یہ ہوتا رہے گا. اچھا اس نارملائزیشن میں ٹرمپ جتنا انٹرسٹڈ ہے اس سے زیادہ انٹرسٹڈ خود جی سی سی کے دیش ہیں. مطلب سعودی عرب کہیں سے کہیں جا رہا ہے، ترقیاں کر رہا ہے، یو اے ترقیاں کر رہا ہے. اب حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو جو بدماشی کی تھی، جو سیویجری کی تھی، جو دہشت گردی کی تھی، اس کا سب سے زیادہ نقصان تو سعودی عرب کو ہوا. تو وہ جو ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور ہم اس کی بہت جیسے کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ نارملائزیشن ہوگی. اچھا میں بات چیت کر رہا ہوں تو آج ہمارے جو بھارتی بہن بھائی ہیں یا جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں میری طرح کے، وہ اس سلسلہ میں بڑے جینرس ہیں. آج میری اپیل پہ سب نے کچھ نہ کچھ، ابھی ایک اور ساتھی نے بھی ہمیں مسٹر پرکاش جی نے ہمیں یہ بھیجے ہیں. میں ان کا پورا نام یہاں پہ دیکھتا ہوں، میری جو پے پال کی ایپ ہے اس میں سے الرٹ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، تو انہوں نے بھی ہمیں جنرسلی سپورٹ کیا ہے. میں بہت بہت دھنوادی ہوں. تو جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو یہ ہم اپیل کر رہے ہیں کئی مہینوں سے، تو ہمارے دوست اس طرف توجہ نہیں دے رہے، لیکن یہ جو توجہ دے رہے ہیں جنرس جو دے رہے ہیں یہ تو خیر بہت امپورٹنٹ ہے ہی ہے. جی پرکاش درفتاری جی نے ہمیں یہ پے پال سے بھیجے ہیں. تھینک یو ویری مچ پرکاش درفتاری جی. یہ بہت آپ کی جو ہے ہمارے لیے ایک طرح سے انکریجمنٹ ہے، ریکگنیشن ہے. آپ اکنالج کر رہے ہیں کہ ہم کچھ بات ڈھنگ کی کر رہے ہیں، آج سے نہیں پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں. اور آپ کا ساتھ اگر اسی طرح ہمیں بڑھتا رہے ہر طرح سے، یہ جو سپورٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں پے پال سے، کریڈٹ کارڈ سے یا پیٹریون سے، یہ تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام امپورٹنٹ نہیں اگر آپ ہمارے سبسکرپشنز بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ ساتھی سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئرز کریں، لائک کریں اور سوشل میڈیا پہ پھیلائیں. بہت بہت شکریہ پرکاش بھائی اور سمانشو بھائی، آپ سب پرکاش بھائی اور ہمانشو بھائی معاف کیجیے گا، آپ سب نے آج پریکٹیکلی بھی ہمیں کیا. ویسے تو آپ ہمیں واچ کرتے ہیں تو یہ بھی سب سے بڑا پریکٹیکل ہوتا ہے. آپ کا واچ کرنا ہی ہمارے لیے کم ڈونیشن نہیں ہے، کم سپورٹ نہیں ہے. اس سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو ہمارے کینیڈا میں ہم کہتے ہیں ڈبل کافی، تو وہ والا سین ہے. تھینک یو ویری مچ. جی کچھ کویشچنز ہم اور لیتے ہیں. اور عمر مغل صاحب کا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ویو دا ڈیپ سیک ٹیکنالوجی ایمرجنگ فرام چائنا؟ جی عمر صاحب ہم نے اس پہ بھی کچھ بات کی ہے پچھلے کچھ ولاگس میں. تو ڈیپ سیک ان کا کلیم ہے کہ یہ ہم نے 6 ملین میں لانچ کر دی. تو ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہوئی ہے کانفرنس، بہت بڑی کانفرنس تھی اور اس میں ڈیپ سیک کا ذکر آیا. تو ڈیپ سیک نے ہلایا ہے. تو ظاہر ہے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا انہی لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس انٹیلیجنس ہے، جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، چائنا ہو، بھارت ہو، امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، رشیا ہو. تو بالکل انہوں نے ہلا دیا ہے ہم سب کو. جی اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کچھ 1-2 کویشچنز اور لیتے ہیں. ندیم شاہ صاحب کا ہے ملٹن سے، would Modi be similarly welcomed in the US as he was in Paris? Definitely ندیم صاحب ایسا ہی ہوگا. وہ ابھی ہی دھومیں وہاں پہ مچی ہوئی ہیں اور وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی مودی جی امریکہ پہنچتے ہی دنیا کی جو جیو پالیٹکس ہے اس کو ری شیپ کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مل کے. تو اس پہ کوئی شک والی بات نہیں. جس طرح پیرس میں ان کا سواگت ہوا ہے، وہ سینٹر آف دا اسٹیج رہے ہیں،
اسی طرح وہ سینٹر آف دا اسٹیج رہیں گے وہاں پہ. آئی تھنک میں ایک اور کویشچن لے سکتا ہوں, سمے بہت ہو گیا, آپ بھی بور ہو جائیں گے اتنے لمبے لائیو کنورسیشن میں. ایک کویشچن لیتے ہیں آشیش انمول جی کا. بھارت کب آ رہے ہیں؟ جی آشیش صاحب, اب یہ ہے کہ ہماری کوئی کینیڈا میں نئی سرکار آئے, یہاں الیکشن ہو جائیں ان نیکسٹ 2 to 3 months, ہماری ہوپ ہے اچھا مینڈیٹ اور بھارت کے ساتھ ریلیشن یہ ریپیئر کریں, تو ہماری یہاں پہ جو بھارت کی ایمبیسی ہے, کونسلیٹ ہے, وہ فل فنکشننگ ہو جائیں پھر سے, تب ویزا ملنا آسان ہو جاتا ہے. مطلب سب کو تو پھر بھی نہیں ملتا, لیکن ہم چونکہ کئی بار آئے ہیں, ریکویسٹ کریں گے, بھارت کسی دوست کو کہیں گے تو ویزا کی وہاں سے انویٹیشن آ جائے گی, تو چلیے آ جائے گا. ابھی تک تو ویزا ملنا ہی مشکل ہے, تو اس وقت جو بھارت نہ آنے کا کارن ہے وہ ویزے نہیں مل رہے ہم کینیڈینز کو, چونکہ میں بھارتی NRI تو ہوں نہیں جو اپنے کارڈ پہ آ جاؤں گا. مجھے تو ویزا لینا ہے. پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ویسے ہی نہیں ملتا, بھلے سے میں نے پاکستانی سٹیزن شپ ریناؤنس کر دی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی وہ ٹھپا تو لگا ہوا ہے ہمارے اوپر. تو اس کے لیے یہی ہے کہ یہاں کینیڈا کی کوئی اچھی سرکار آئے تاکہ ہمارا کچھ مینڈیٹ بنے, ہم دنیا میں جہاں جہاں ہم نے میس کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ریپیئر ہوں تعلقات, تو پھر ان کی ایمبیسیز فل فنکشنل ہو جائیں, پھر ویزا ملے گا. ادروائز میں کتنا آنا چاہتا تھا مہاکمبھ کے لیے, نہیں آ سکا. تو اینی ہاؤ آپ کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت رہی. جن دوستوں نے, ہمانشو بھائی نے, پرکاش بھائی نے, جن جن نے آج ساتھ دیا ہے, دیکھنے سے 2 قدم بڑھ کے, جنہوں نے آج ہماری بات چیت دیکھی, اس میں حصہ لیا, کویشچن بھیجے, وہ بھی میرے لیے کم امپورٹنٹ نہیں ہے. جو ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں, جو ہمارے ویڈیوز کو لائکس اور شیئر کر رہے ہیں وہ بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ 1 جنوری سے آن ورڈ میں ویک میں ایٹ لیسٹ 2 بار آپ کے ساتھ لائیو کنورسیشن ضرور کرتا ہوں, منڈے اور وینسڈے کو, مجھے تو پکا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ولاگز بھی بڑھ گئے, ہمارے پوڈ کاسٹ آپ نئے دیکھے ہوں گے آپ نے. ہم نے ایک آرٹ آف اسٹیٹ کائنڈ آف پوڈ کاسٹ کا الگ سے اسٹوڈیو بنایا ہے, آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے. ابھی ادتیہ جھا جی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا, وہ پوڈ کاسٹ بھی چل رہے ہیں. آج بھی ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوگا, کل آپ دیکھیے گا. وہ جو ہماری کمیونٹی ہے یہاں پہ, ہندو برادری ہے, ان کو کیا دکھتے ہیں, وہ کینیڈین پالیٹکس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس پہ ہم آج پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اور بہت بہت دھنیہ واد, بہت شکر گزار ہیں, آپ ہمیں اتنا سمے دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. پھر آپ میں سے کچھ ساتھی اس سے بھی بڑھ کے ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو ہم جتنے بھی آپ کے شکر گزار ہوں اتنا کم ہے. دھنیہ واد, تھینک یو.